بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے میں یہ 10 باتیں بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، رمضان جیسے مبارک مہینے کی جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے اور خوب رو رو کر دعائیں کیا کرتے۔ دوستو، رمضان کے عربی میں معنی ہوتے ہیں جل جانا۔ رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان رکھا ہے کیونکہ اس مہینے میں جو بندہ بھی یقین و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری رمضان میں پہنچتے اس بندے کے سارے گناہ جل چکے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام امتوں کو عطا کی گئی، لیکن ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعاؤں کی وجہ سے روزے کو بہت آسان بنا دیا ہے، کیونکہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کا روزہ پورے 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک، لیکن ہم لوگوں کا روزہ بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ پوری رات ہمیں کھانے پینے کی اجازت دی گئی، صرف صبح سحری سے شام افطار تک ہمارا روزہ فرض ہے۔ پہلے کی امتوں کا جو روزہ ہوتا تھا اس میں روزے کی حالات میں بولنا و بات چیت کرنا بھی حرام ہوتا تھا، صرف زبان ہی سے بات کرنے پر روزہ ٹوٹ جایا کرتا تھا، لیکن ہم لوگوں پر اللہ کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ ہمارے بولنے و بات چیت کرنے، یہاں تک کہ غیبت و جھوٹ بولنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا ثواب ضرور کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو تراویح کی نماز بھی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تحفے کے طور پر دی گئی ہے، اور تراویح کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر ہمیں 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس کی چوڑائی 70,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، لیکن افسوس کہ پھر بھی ہم رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ جو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ شخص کی جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے پھر بھی وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر فرمایا آمین، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں، میری بھی بد دعا ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو روزے کو رکھتے ہیں لیکن ہنسی مذاق یا انجانے میں کچھ ایسی باتیں اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ شریعت کی کسی بھی بات کا مذاق اڑانا یا کسی شرعی حقوق کی توہین کرنا کفر کے درجے بھی ہے۔ آج روزے کی حالات میں جو لوگ زبان سے ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان میں سے یہ کچھ 5 باتیں نیچے لکھی جا رہی ہے، جیسے کہ روزہ رکھنے والا بول دے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی بندہ روزے کی حالات میں یہ بات بول دے کہ ہم لوگوں کو روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، تو اس انسان کا روزہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور وہ اسلام سے بھی باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے ایک حقوق کی توہین ہے۔ نمبر 2، مجھے روزہ رکھنے کا من ہی نہیں کرتا۔ دوستو، یہ بات بھی روزے کی حالات میں بولنا حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہماری مرضی کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے ادا کرنا پڑے گا،
चाहे हमारा मन करे या ना करे। नंबर 3, रोजे में कुछ खाने पीने की भी इजाज़त होनी चाहिए थी। दोस्तों, ये बात भी बहुत से लोग मजाक में बोल जाते हैं, जबकि इसकी वजह से हमारे रोजे का पूरा सवाब ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, आज मुझे रोज़ा खल रहा है। दोस्तों, रोज़ा रख कर बार बार ये बात कहना कि आज मुझे रोज़ा खल रहा है, ये भी गुनाह की बात है, क्योंकि रोज़े का मकसद सब्र करना है। अब बार बार अपने घर वालों या दोस्तों से ये बात बोलना कि मुझे रोज़ा खल रहा है, ये रोज़े की तौहीन है। नंबर 5, अब मैं कल रोज़ा नहीं रखूँगा। दोस्तों, ये बात बोलना भी हराम है, क्योंकि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और पहले ही से फ़र्ज़ को अदा न करने का इरादा बना लेना शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो दोस्तों, रोज़े की हालात में इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं बोलनी चाहिए। अब जो लोग इन चीज़ों में कोताही करते हैं तो उन्हें संभलने की ज़रूरत है, वरना कहीं ऐसा न हो कि रोज़े के साथ साथ वो अपने ईमान से भी हाथ धो बैठे और उन्हें इसकी खबर तक ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ़ीहा वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। अगली नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।